حسینیت زندہ حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ثم الصلاة والسلام على الشمس النبوة والقمر الولاية الصلاة والسلام على القاسم محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، سب تو پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات مجلس اعضاء کو، عزاداری کو، جتنے بھی منتظمین ہیں اس عزاداری دے حوالے نال کئی حوالے نال تعاون کر رہی ہیں، انہوں نے آکے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو دین و دنیا چ کامیابی عطا فرماوے، انہوں نے علم و معرفت دے وچ اضافہ فرماوے. بالاخص محترم سید اختر عباس، محترم سید شناور عباس، محترم سید حسن عباس اور بھی جتنے منتظمین ہیں تمام دیا زندگیاں دراز فرماوے، جو بھی نیک لی حاجات قبول فرماوے. اور سارے محترم برادر سید حسن عباس دے بچے بھی اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرماوے، انہاں کو دین و دنیا دے کامیابی عطا فرماوے. جتنے بھی تشریف فرمائے فردن فردن جو بھی نیک لی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے. میں تمہارے سامنے سورہ بنی اسرائیل دی ابتدائی آیات اور سورہ بنی اسرائیل دی ایک بئی آیت جن دے وچ امامت دا ذکر ہے وہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. عزیزان محترم، ایک آیت دے وچ معراج دا ذکر ہے کیونکہ موضوع معراج ہا، تو اندھے وچ معراج دا ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے اس ذات جیڑی راتوں رات گھن گئی ہے اپنے عبد کو. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی، یعنی راتوں رات مسجد حرام کو مسجد اقصی تک، یعنی اپنے عابد کو گھن گئی ہے. ہارون الرشید حاکم وقت دور دے وچ مسلمانوں دے وچ اختلاف ہو گیا کہ نبی پاک کو معراج جسمانی ہوئی ہے یا روحانی. حالانکہ روایات واضح ہیں کہ نبی پاک جسمانی طور تے معراج تے پہنچن، انہوں نے عالم ملکوت رٹھے، لاہوت رٹھے، جبروت رٹھے، ناسوت رٹھے، جتنے بھی آسمان ہیں رٹھے، جنت دی سیر کی تھی، دوزخ دا نظارہ کیتا. جناب رسالت مآب نے انبیاء کو نماز پڑھائی، اور روحانی طور پہ تو نماز نہیں پڑھائی نا، جسمانی طور پہ نماز پڑھائی گئی ہے. اس کے علاوہ کافی سارے ایسے ثبوت موجود ہیں جنہاں تو ثابت تھی دے کہ
نبی پاک کو معراج جسمانی اور روحانی ہوئی، لیکن مسلمان نے اختلاف کیتا جی یہ فقط روحانی ہوئی۔ اچھا مزے دی گل ہے کہ پیو آدھے روحانی ہوئی ہے تے دھی آدھی جسمانی ہوئی ہے، یا دھی آدھی روحانی ہوئی ہے تے پیو آدھے جسمانی ہوئی ہے۔ ہوں ایک تو کوڑا ہے، میں نہ کہیں تو نہیں کیتا کیونکہ حالات کو جیسے سب نہ گنان کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال یقیناً انہاں دوہاں دے وچوں ایک بزرگوار ضرور جھوٹا ہے، لیکن فقہ جعفریہ دے متفق کا فیصلہ ہے کہ نبی پاک کو جتنی بار معراج ہوئی ہے جسمانی اور روحانی ہوئی ہے، فقط روحانی نہیں ہوئی بلکہ جسمانی جسم نال معراج ہوئی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں اختلاف ہویا، انہاں تو مسئلہ حل نہ پیا تھی نہ ایک جڑے بغداد دی مسجد جناب بہلول داخل ہویا ہے۔ جناب بہلول آل محمد دا پیروکار ہا، بہت بڑا عالم دین ہا، دین دے جاننا لہا، بس اینے سوچے کہ آج وینا مسجد وچ اتھا مانی کے کوئی وکھرا عمل انجام دینا۔ اینے رٹھے کہ مسلمان سارے جمع ہیں، مسلمانوں نے جناب بہلول کو رٹھے کیونکہ اے اہل علم شخصیت آئی، انہوں نے مل جل کیا کہ بہلول اکثر دل آدھے نماز تو پڑھا۔ بہلول مسکرا کے اچھا میں نماز پڑھا؟ دن ہاں نماز پڑھا۔ جناب بہلول نے ٹھیک ہے، وضو کر کے مصلی عبادت تے جناب بہلول آ گئے۔ جناب بہلول نے نیت کر کے اللہ اکبر آ کے پہلی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے بعد سورہ بنی اسرائیل دی یہ آیت تلاوت کی دیئے، لیکن عجیب و غریب صورتحال نال تلاوت کی دیئے۔ ان آیت میں چاہی سبحان الذی اسری بعبدہ، لیکن جناب بہلول نے کیا کہ سبحان الذی اسری بروحہ، جو مولوی آدھیان کے روحانی ہوئی ہے جسمانی نہیں ہوئی۔ اس ویلے جناب بہلول نے کہا کہ سبحان الذی اسری بروحہ، پیچھو جڑے مولوی کھڑے انہوں نے فوراً لقمہ لیتے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جناب بہلول نے بد جملہ دہرائے سبحان الذی اسری بروحہ، انہوں نے بلائے جملہ لیتے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جناب بہلول نے جلے تریجی دفعہ یہ جملہ دہرایا سبحان الذی اسری بروحہ، یعنی پاک او ذات جیڑی روح کو گھن گئی ہے، روح کو گھن گئی ہے۔ معراج تو راتوں رات جے سیر کروائیے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، لیکن پیچھو مولیاں نے بار بار لقمہ دیتے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ روح ناک بلکہ آنکھ پاک او ذات جیڑی عبد کو گھن گئی ہے، عبد کو گھن گئی ہے۔ جناب بہلول نے نماز توڑ دیے، انہوں نے پاس دیکھیا دے کملے ہو گئے۔ قرآن دے کہ اور ذات اپنے عبد کو گھن گئی ہے، یعنی انہیں اپنے عبد کو سجایا ہے، معراج کرائیے، عبد کو معراج کرائیے، روح کو نہیں کرائی۔ تو سائیں اختلاف کریں دے بدے وے کہ اللہ نے روحاً نبی کو معراج کرائے، جبکہ قرآن آدھے کہ عبد کو معراج کرائے۔ عبد ہوندے روح اور جسم نال، عبد ہوندے روح اور جسم نال۔ قرآن آدھے عبد کو معراج کرائیے، تو سادے میں روح کو کرائیے۔ جناب بہلول یہ جملہ لیدا مسجد چھڑے دا علیحدہ نماز پڑھتا گیا، مولوی حیران، مقتدی پریشان، جو عجیب گل ہے اسا اتنا عرصہ یہ مسئلے کو حل کریں دے رہ گئے ہیں، سارے تو حل نہیں ہویا۔ جناب بہلول نے ایک جملے ڈال کر چھوڑے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا جناب بہلول نے ایک جملے سے حل کرنے کا مسئلہ، ایک جملے دے آل محمد کا پیروکار علم رکھے گا۔ اس واسطے جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دے جڑے مصداق ہیں انہاں دا ایک پیروکار ہے منن والا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی کائنات عالم دی ہر شے دا علم
جڑے امام مبین دے کول موجود ہے اس دا اے پیروکار ایک لمحے دے وچ مسئلے کو حل کر دیتے اور قرآن آدھے یوم ندعو کل اناس بے امام ہیں کہ برود معاشر ہر بندہ اپنے کوڑے یا سچے امام دے بچوں معشور ہو بے شک ہر بندہ قرآن ہے کہ یوم ندعو اس دن پکارا جائے گا ندا دی جائے گی کل اناس تمام لوگوں کو بے امام ہیں امام دے بچوں کراچی سے مولوی کو پوچھے کہ یہ آیت دے وچ کیڑے امام دا ذکر ہے واہ واہ ہاں وارث قرآن دسے سن قرآن دی آیات دی تفسیر وارث قرآن دسے سن جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آیت دے وچ امام کو مراد کون ہے جس دے پیچھے اللہ نے لوگوں کو معشور کرنے معصوم فرمانے یاد رکھو یہ آیت دے وچ امام کو مراد میرا بھیرا علی ہے اچھا قرآن دے دو طرح دے امام اللہ تعارف کرائے بے شک دو قرآن دے وچ ایک مقام تے اللہ نے ارشاد فرمائے وَجَعَلْنَاهُمْ عَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کچھ امام ایسے ہیں جڑے لوگوں کو میں اللہ دے امر والے پاسے ہدایت کریں یعنی ہدایت دے امام ہیں جنتیاں دے امام ہیں لوگوں کو اللہ دے امر والے پاسے ہدایت کریں یعنی حق دے امام ہیں بے مقام تے اللہ نے ارشاد فرمائے وَجَعَلْنَاهُمْ عَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ کچھ امام ایسے ہیں جنہیں لوگوں کو نار والے پاسے دعوت دینا لوگوں کو جہنم والے پاسے دعوت دینا دوسرے الفاظ نہیں آکھا جا کے باطل دے امام ہیں ایک پاسے اللہ نے آکے حق دے امام ہیں ایک پاسے مقابلے دے باطل دے امام ہیں ایک پاسے اللہ نے آکے جنتی امام ہیں جنتیاں دے امام ہیں ایک پاسے اللہ نے آکے جہنمی امام ہیں جہنمیاں دے امام ہیں تجھے الفاظ دی جا تھا کہ ہدایت دے امام ہیں اور ہدایت یافتہ لوگاں دے امام ہیں بے پاسے گمراہی دے امام ہیں ضلالت دے امام ہیں اور گمراہ لوگاں دے امام ہیں قرآن نے دو امامہ دا تعارف کرایا ہے ان کی میں پتہ لگ سی کہ حق دے امام کون ہے ہدایت دے امام کون ہے ضلالت و گمراہی دے امام کون ہیں جنتیاں دے امام کون ہیں جہنمیاں دے امام کون ہیں جا آج تو 1450 سال پہلے مسجد نبویت نبیاں دے سردار نبی نے فیصلہ کر دیتے نبی پاک نے علی کو دیکھ کے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ اے علی تو جنت اور جہنم دے تقسیم کرنا لیں یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہی وے اور جلتی ہی وے ایک مقام تھے رسالت امام نے کوئی ایک علی دی فضیلت شان بیان نہیں کی تھی بلکہ فرمائے کہ لا یجوزو احدون السراؤ الا من کاتب لہو علی الجفار کہ کوئی بندہ اس وقت تک پر سرات کو عبور نہیں کر سکتا جب تک اندے ہاتھ دے وچ علی دی لکھا ہویا پروانہ نہ ہوئے اے مقام دے ارشاد فرمائے لو اتمان نوصل حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار کہ اگر لوگ تمام کائنات عالم دے لوگ علی دی فلایت ہوتے جمع تھی میرے علی دی محبت ہوتے جمع ہوئے دے تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کریں اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی دے جملے نبی پاک نے دسایا اور بھئی حدیث مشہور و معروف حدیث ہے سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر پاوے یعنی 2500 سال اور 950 سال اس نے قوم کو فقط تبلیغ کی تھی اگر کوئی بندہ 2500 سال عمر پاوے ساری زندگی عبادات گزار دے نمازہ پڑھے روزے رکھے حج کرے خدا دی راہ مال دولت اتنا ہوئے کہ احد پہاڑ جتنا مال دولت او خدا دی راہ فی سبیل اللہ خرچ کر دے
ساری زندگی نمازوں دے وچ گزار لے گی حتیٰ کہ پیشانی دوتے محراب پہ کمر جھک ونجے رکوع کر کر کی سجدے دے نشان ہوں اور روایات دے ملتے کہ ہزارہا حج پا پیادہ یعنی پیدل کرے اور قتل مظلوما بین الصفا والمروہ بین الصفا والمروہ قتل مظلوما بین الصفا والمروہ یعنی صفا اور مروہ دے درمیان حج کرنے ہوئے مظلومی دی حالت جو ماریا ونجے اور اندھی قبر کعبے دے قریب بنا دیتی ونجے کعبے دا غلاف اندھی قبر کو مسبیہ دینا ہوئے رسالت مآب نے جناب علی تو دیکھ کے ارشاد فرمائے وَإِلَّمْ يُوَالِيكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمْ عِنْدَ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ اے علی اگر وہ تیری ولایت نہیں رکھے گا جنت دور جنت کی خوشبو ہی نہیں سنگ سکتا دوسرا دے امامت تعارف نبی نے فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت جوانہ کے سردار ہیں اور جناب مخدومہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہ جنت یا عورتوں دی سردار ہے جڑے بدبخت اللہ دی قدرت دی آڑ دے وچ انہاں دی توہین کرن جی اللہ ہے اللہ علی کل شے قدیر ہے چاہے تو یزید کو جنت بھیج چھوڑے تے چاہے تو معاذ اللہ نقل کفر نباشر یعنی امام حسین دی توہین کرن ہے نا وہ اتنے بدبخت ہیں کہ شیعہ دے بنیادی عقائد تو نہ واقف ہیں قرآن آدھے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا کہ جڑا بندہ کہیں ایک مومن کو قتل کرے ان دی جزا ان دے واسطے جہنم میں جنہیں ہمیشہ واسطے راست اور حیات القلوب دے معصوم دا فرمان علامہ مجلسی نے نقل کی دے وہ دے نبی اور امام دا قاتل جیدی دا وجہ پرہیزگار متقی ہوئے ان دی توبہ قبول کوئی نہیں وہ تو جہنمی ہے توبہ کرے اللہ دی قدرت دی آڑ اس طرح ہم باقی عزادارہ دی فضیلت بیان نہیں کی تھی اتھا تے کو تقوی یاد آوے دے جنت متقیاں واسطے ہے جی اگر تقوی نہ ہوئے تو فلانی جنت دے نہیں مان سکتا عزادارہ دی گل نہ کرے سی جنانی حملہ کرے سی معصومین دی ذات جنانی توہین کرے سی معصومین دی کرے سی صرف معصومین دی نہیں بلکہ عزادارہ دی لیکن حق بندہ ہا جو ہے مقام دساویا جو قرآن پاک اللہ نے ارشاد فرمائے سورہ رحمان درج فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یاد ہے نا سورہ رحمان بڑی مشہور ہمارا صورت ہے انہیں اللہ نے کیا ارشاد فرمائے فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا يُسْأَلُ نہیں سوال عَنْ ذَنبِهِ گناہ دے متعلق انسان ولا جان نہ جنہ کرو نہ انسانہ کرو قرآن دی آیت دی تفسیر وارث قرآن کرو پوچھ وارث قرآن نے کیا دسایا ہے کہ یہ آیت دے وچ او کیڑے جنات ہیں او کیڑے انسان ہیں جنہ کنو انہاں دے گناہاں دے متعلق سوال نہ کیتا وے سی بلکہ انہاں کو جنت والے پاسے بھیج دیتا وے سی جنہاں وارث قرآن کنو پوچھا گیا پوری ذمہ داری نال بیٹھا دا میری تقریر ویڈیو پہ تھی دیے کل کو مطلب کوئی مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے بکواس کرے کہ مولوی اکبر قریشی نے غلط آیت کی روایت تفسیر کی تھی اپنی مرضی کی تفسیر کی تھی آؤ پوری ضمانت نال بیٹھا دا تفسیر القرآن کو گھن کے نور سکلین تک جتنا بھی مذہب شیعہ دیا تفاسیر ہیں انہوں نے ایک معصوم دا فرمان موجود ہے صاحب کتاب القدرہ لکھے دے کہ جنہوں تھوڑے تے میرے پنجے معصوم کو پوچھا گیا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ کہ یہ آیت میں وہ کیڑے گناہگار ہیں جڑے جنات ہیں انسان ہیں گناہگار لیکن اللہ انہاں دے گناہاں دے متعلق نہ پوچھی بلکہ انہاں کو ڈائریکٹ جنت وچ بھیج دے سی گناہاں دے متعلق نہ پوچھی بلکہ جنت وچ بھیج دے سی تا معصوم نے فرمایا تھا کوئی نہیں پتہ یہ آیت دے وچ گناہگار شیعہ تو مراد
نمازاں دے گھمانڈے چا آکے تو عزاداراں دی توہین کرے نا جا تیریاں ریاکاریاں دیاں نمازاں اللہ کو قبول کوئی نہیں غرور اور تکبر والیاں نمازاں اللہ کو قبول کوئی نہیں عزادار گناہگار مومن ایک جی آڑے آکے خلوص نیت نال سجدہ تر کرے اللہ دے میں غفور اور رحیم میں دے گناہ دو نہیں دے دا رحمت تو دے دا میں آپ کو بیٹھا تھا علل الشرع میرے طرح موجود ہے کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ دی لکھی 1000 سال پرانی کتاب اس سے روایت موجود یہ کافی ساری کتاب جنہیں سے روایت موجود ہے کہ پنجویں معصوم فرمائنن کے 2 بندے مسجد سے داخل تھے ایک بندہ نمازی پرہیزگار متقی دوسرے الفاظ جی آنکھاں جنتی مسجد گیا ہے اللہ دی عبادت کی تھی اس نماز پڑھی اس دل مسجد تو باہر نکلے معصوم فرمایا جہنمی بن گیا جہنمی بن گیا ہاں معصوم فرمایا کہ بیا بندہ گناہگار بد کردار بد اعمال بڑا مسجد دے نیڑے نہ لگا وہ جنت مسجد کی ہے جن مسجد جو واپس نکلے ہے جنتی بن گیا یعنی جیڑا نیکوکار آئی متقی آئی پرہیزگار آئی معصوم فرمے دے پہن میں نہیں بھی آتا پوری اپنی گل دا پورا ذمہ دار ہاں ایک گل دا جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرمینے کہ جنتی مسجد جگائے عبادت کی دیس واپس نکلے جہنمی بن گئے جہنمی گناہگار مسجد وچ گئے جنتی بن کے نکلے کی دینوں اللہ دی عبادت ہے معصوم کو پوچھا گیا کہ مولا دی وجہ کیا ہے ایسا کوئی گل سمجھ نہیں آئی نمازی کیا نماز پڑھنے دی خاطر ہاں نیکوکار متقی پرہیزگار اللہ دی عبادت کی دیس اللہ دی عبادت کر کے جہنمی بن گئے دی وجہ معصوم فرمائن تے کوئی نہیں پتا میں دی وضاحت کریں دا پیا ہاں جیڑا نیکوکار آئی متقی آئی پرہیزگار آئی جلے مسجد جب ونجان لگے سوچے سی کہ ونجا نماز پڑھا تے لوگیں کو دکھاواں اور یا کا کیا بات دکھاوے دی نماز تو 4 بندے دیکھے ہیں نمازی ہے یہ متقی ہے پرہیزگار ہے مسجد گئے نماز پڑھیے تے دل دے اندر غرور تکبر آ گئے کوئی پہر کیڑے وتے نماز دے نیڑے نہیں لگتے میں جنت میں جاتے یہی جنت ہے ہائے ہائے یہ اللہ دا عدل و انصاف ہے اللہ انہوں کوئی جنت رہے ہوئے تو میں کوئی میں 5 وقت نمازی ان موت دے نیڑے نہیں لگتے اللہ دی قدرت کو چیلنج بیٹھا کریں دے غرور تے تکبر بیٹھا کریں دے وہ باہر ہوا ہے تے ریاکاری کریں دے بھئی کچھ نہ ہویا جو لوگ لیکن نمازی ہے متقی ہے پرہیزگار ہے آواز قدرت آندی ہے ملائکہ انہی غرور اور تکبر اور ریاکاری علی عبادت انہیں منہ تے مار دو میں کو غرور تکبر ریاکاری علی عبادت دی ضرورت کہیں نہیں کو جہنم بھیج دو جان چھوٹ گئی دوجا گناہگار بد کردار بد اعمال مسیح تے نیڑے کرانے لگا سوچے سی پھر ہم مسیح تے جنمی گیا وہ غفور و رحیم ہے گناہگار ہاں بد کردار ہاں وہ میرے گناہ تو نہ دیکھ سی اپنی رحمت تو دیکھ سی مسیح تے جائے اللہ کی عبادت کیجیس رو رو کے دعا منگیس پالنے والے پروردگار میرے گناہ تو نہ دیکھ اپنی رحمت تو دیکھ تو ستار العیوب ہے تو غفار الذنوب ہے ستار العیوب جانتے ہو اے بندوتے پردے والی ذات غفار الذنوب یعنی گناہ کو معاف کرنے والی ذات پالنے والے پروردگار اگرچہ میرے گناہ ڈھیر ہیں لیکن تیری رحمت انہوں تو زیادہ وسیع ہے پالنے والے پروردگار میرے گناہوں تو نہ دیکھ اپنی رحمت تو نگاہ فرما سب کا گناہوں دی معافی منگیس ایندا گناہ نہ کرن دا وعدہ کیتس رو رو کے دعا منگیس توبہ کیتس استغفار کیتس
دل دعا منگیس رو رو کے اوپر رحمان آکس رحیم آکس غفار و ذنوب آکس ستار العیوب آکس آواز قدرتان یہ ملائکہ ادھے پچھلے گناہ سارے ختم کر چھوڑو کیونکہ جیڑا بندہ میرے در تے آ کے میرے کو جھک کے آدھا کھڑے کے ستار العیوب بھی ہیں غفار و ذنوب بھی ہیں تو رحمان ہی ہیں رحیم ہی ہیں ول میری رحمت کو زیب نہیں دیتا کہ میں ادھے گناہ معاف نہ کرا میں ادھے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں یہ کو جنت جے بھیج رہے ہو یہ حدیث میں سنی حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب کہ علی دی محبت علی دی ولایت گناہاں کو ایویں کھاوے دیئے جیویں سکی لکڑی کو آگ کھاوے دیئے مولا سلامت اللہ دی قدرت دی آڑ دے وچ یا معصومین دی توہین کرے سے یا آزاداراں دے فتوے لے سے آزاداراں دی توہین کرے سے یاد رکھو کچھ لوگوں نے اپنا مشن ہی بنا لیتے جو ممبر کو یا توہین کرو آزاداراں دی یا خود ذات معصومین دے حملہ کرو انہوں دے فضائل بیان کرنے والے کو مشرک آکو غالی آکو نصیری آکو انہوں دی کردار کشی کرو تاکہ لوگ انہوں کو متنفر ہو ونجے یہ پروپیگنڈ ہے کہیں دے خلافی جی امیر شام نے ایک پروپیگنڈا بڑے منظم طریقے نال شروع کیتا کیا شروع کیتا کہ علی بے نماز ہے ایویں آج ازاداران بھی آدھے ازادار نماز نہیں پڑھتے نماز دے نیڑے نہیں میرے ٹھیک ہے نا امیر شام نے کیا کہا کہ علی نماز نہیں پڑھتا انہیں اتنا مشہور کر دیتا جس وقت پوری ذمہ داری نال بیٹھا آتا جس وقت انہی ماہ رمضان 40 ہجری کو مسجد کوفہ امیر کائنات کو ضرب لگی ہے کہ یہ خبر شام دے لوگاں تک پہنچی ہے کہ ایک دوجے دا منہ لا کے آدھے علی دا مسجد میں کیا کام آ علی دا مسجد میں کیا کام آ آج نئے دے پیروکار عزداراں کو ٹارگٹ کریں جی عزدار نماز نہیں پڑھتے اصل مولا امیر کائنات کا فرمان ہے انا صلاۃ المومن نحن صلاۃ المومن آقا خمینی بھی پرواز در ملکوت دے لکھے باقی بھی ڈھیر ساری کتابیں دے پہ موجود ہے معصوم فرمائے نحن صلاتکم نحن حجکم نحن زکاتکم نحن صلاتکم معصوم فرمائے تھوڑی نماز ہی اساں ہے تھوڑی زکات ہی اساں ہے تھوڑا حج ہی اساں ہے جن معصوم خود فرمائے نا اس واسطے ذکر حسینی ساری عقیدے دی نماز ہے ذکر اہل بیت کی عقیدے دی نماز ہے ایک جسمانی طور تے پریکٹیکل طور تے پڑھتے ایک روحانی طور تے عقیدتاً پڑھتے یہ دوہیں ساریاں عبادتیں ہیں دوہیں ساریاں نمازاں ہیں لہذا عزاداراں دے فتوے لان یا انہاں دی توہین کرن دی ضرورت نہیں پر معصوم فرمانے کہ امام جنہاں دے پیچھے معشور کتابیں نے اترا دے ایک حق دے ہیں ایک باطل دے ہیں ایک ضلالت و گمراہی دے ہیں بے ہدایت دے ہیں اور معصوم نے دل ارشاد فرمائے لوگوں کو دسائے کہ حق دے امام بارہ ہیں جنہیں پہلا علی ہے آخری امام زمانہ ہے اور تمام کتابوں نے علماء نے لکھے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میرے 12 خلیفے حسین میرے 12 جانشین حسین انہوں نے اپنی کتابیں لکھ لی تھے کہ 6واں امام 6واں خلیفہ یزید ہے شرافی اکبر میرے کو موجود ہے انہیں جی موجود ہے یہ تاریخ خلفاء اپنی کتابیں ہیں انہیں جی موجود ہے یعنی انہوں نے 12 معصوم امام جڑے منصوص من اللہ ہیں انہوں نے مقابلے دے جا اپنے امام بنا لیتے ہیں امام انہوں کو بنائے جڑے شراب پیتے یزید شراب پیتا نا اہل بیت دا دشمن ہے امام حسین دا قاتل ہے اور کیڑا دنیا دا گناہ ہے جڑا اندے وچ موجود نہ ہو انہوں نے اہل بیت کے مقابلے دے وچ امام بنائے صرف انہیں کوئی امام نہیں بنایا اپنی مرضی دے نال بلکہ ہو امام بنائے جناب امیر کائنات علی علیہ السلام جنگ صفین واسطے ویدے پہ ہاں
رستے دے ایک مقام تے چند منافق کٹھے تھی کہ آئیں آکے عرض کرنے یا امیر المومنین اسا ہی میں سنیا ہے کہ نبی پاک نے یہ آیت متعلق رسایا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم یہ آیت متعلق رسایا ہے کہ حق دا امام علی ہے کیا واقعی نبی پاک دا یہ فرمان سچ ہے امامت تو مراد تھوڑی ذات مقدس ہے مولا امیر کائنات نے انہاں دے پاسے لٹھا ایک فرمایا ہاں ہاں اللہ دے پیارے نبی نے سچ فرمائے یہ آیت دے امام تو مراد میں علی ہاں جنہیں پیچھوں لوگوں نے معشور تھی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے ایک آل سن کی تھی آپس سے مشاورت کی تھی مجمع تو باہر چلے گئے تھوڑا جہاں دور گئے جنگل دے جوان کے انہوں نے ایک گوہ کو پکڑیا روایت ملدے سوسمار کو پکڑیا گوہ کو آٹھا وجہ سوسمار انہوں نے گوہ کو پکڑیا گوہ کو پکڑ کے اندہ پنجا اپنے ہاتھ دوتے رکھیا بل جڑے باقی منافقان اندے پنجے دوتے گوہ دے پنجے دوتے اپنے اپنے ہاتھ رکھ کے آسمان دے پاسے منہ کر کے آدھن تالنے والے پروردگار تیرے نیلے آسمان دی چھت تلے کھڑ کے تیری وحدت کی قسم چاہ کے ساں آدھے ہیں کہ اگر ہی آیت دے امام تو مراد علی ابن ابی طالب ہے اساں علی کو اپنا امام نہیں منے دے اساں علی کو ہدایت دا امام نہیں منے دے اساں علی کو حق دا امام نہیں منے دے اگر سچے آیت اور علی تو مراد علی ابن ابی طالب دی ذات ہے اساں علی کو اپنا امام نہیں منے دے اساں ای گوہ کو اپنا امام مننے ہیں بس یہ کو جا کے انہوں نے گوہ کو چھوڑ دیتے واپس آگئے مولا امیر کائنات دی خدمت پہ پہنچیں مولا امیر کائنات نے ان لوگوں دے پاسے بٹھے وقت اپنے اصحاب دے پاسے بٹھے سرکار نے ایک خطبہ جاری کیتے سرکار فرمانے نائے لوگوں جان گنو سنان گنو پہچان گنو کہ برود معاشر ہر بندہ اپنے کوڑے یا سچے امام دے بچوں معشور تھی تھی لیکن اس محفل دے وچ چند منافق ایسے بھی موجود ہیں لیکن ذات دی عزت و عظمت دی قسم او پرود معاشر گوہ دے پچھو پسن واہ واہ گوہ دے پچھو محشور تھی سے یہ حیران تھی کہ جو علی کو کیا پتہ لگا علی جان دے ناجل البلاغت ایک مولا امیر کائنات اپنا خطبہ ہی موجود ہے کہہ لوگو تسا جو کچھ کھا کے آئے ہوئے میں علی جان جو کچھ گھر آئے رکھ کے آئے ہوئے میں علی جان دا جو کچھ تھوڑے حالات گزر چکے میں علی جان دا جو کچھ تھوڑے قیامت ہیں خطبے تن ناجل البلاغت دسے دے نہیں جو کیوں فضائل علی ہیں نا اتنا آدم کے علی کو تو پتہ ہی کہنا آسیں انہوں کو کہیں ملے پتہ ہوندے تھے کہیں ملے کہیں نہیں ہوندہ یہ غلط بات ہے جو علی نہیں جاندا اگر نہیں جاندا سلوری دعویٰ کیوں کی تھے سرکار فرمانے بیٹھے جو کچھ گھر رہے رکھ کے ہوئے میں علی جاندا جو کچھ کھا کے ہوئے میں علی جاندا جو کچھ کھاسو میں علی جاندا جو کچھ تھوڑے حالات گزر چکے میں علی جاندا جو کچھ حالات تھوڑے پیش آنے میں علی جاندا تھوڑے قیامت تک دے حالات تو میں علی واقف ہاں اور میں اگر رسانا چاہواں تھوڑے وہ حالات قیامت تک دے آنے والے حالات رسا سکتا لیکن میں کو خطرہ ہے کہ تسا رسول کنو کفر اختیار کر گنسو لیکن اس کے باوجود ہی میں اپنے انہا خاص اصحاب کو وہ حالات واقعات ضرور رسے سا جنہاں دے قدم متزلزل ہوں دا میں علی کو کوئی خطرہ کوئی نہیں میں علی کو کوئی خطرہ نہیں اور سرکار نے دسائے جناب میسم تمار کو حبیب بن مظاہر کو یہ روایت عام طور پر پڑھی نہیں ہوئی کہ جناب حبیب بن مظاہر آدھا پیا بازار کوفہ دے تے سامنے جناب میسم تمار آدھا پیا جناب میسم تمار نے ڈٹھے دیکھ کے فرمانے کہ میرا سلام ہوئے وہ ہستی دوتے جڑا دا محرم 61 ہجری جمعہ دا روز نبی دے نواسے دی محبت دے اترے بھی دا بکھا پیاسا کربلا دے بیجار و مددگار شہید کی تویسی جناب حبیب ابن مظاہر نے جملے سنے ان دے جملے جو ہی مکین سرکار حبیب ابن مظاہر نے اپنی کمر کو سیدھا کیتے حبیب ابن مظاہر نے جناب میسم تمار کو ڈٹھے دیکھ کے فرمایا میرا سلام ہوئے وہ ہستی دوتے جے کو محبت علی دے وچ عشق علی دے وچ فلاں دین فلاں ٹائم
اے سامنے فلاں قبیلے دی کھجور دے نال پھانسی دے لٹکایا وے سی، شہید کرن تو پہلے انہی زبان کو شہید کیتا وے سی۔ جناب میسم تمار حیران تھی کہ دیکھ کیا دے میرے ساتھ تے کوئی گال کہیں سی۔ جناب حبیب من مظاہر مسکرا کیا دے ہی کے استاد دے شاگرد ہیں، اور روایات ملتے کہ جلے امیر کائنات علی علیہ السلام جناب میسم تمار دی دکان تے آ کے باندھے آن، سرکار ایک فرماوینا جا تو روٹی کھاوا یا نماز پڑھا، میں علی تیری دکان تے بیٹھا۔ روایت ملتے کہ ایک جارے جناب میسم تمار بیٹھا، یا ایک امیر کائنات ہے، انہیں امیر کائنات کو بلایا اپنی دکان دے، سرکار میں گھروں تھی آما، سرکار ان دکان دے بہ گئے، ایک سائل آ گئے وہاں کہ یا امیر المومنین میں کو خدا دی راہ ہے کھجوراں دے ہوا۔ سرکار نے کھجوراں دو رٹھے، سرکار نے فرمایا ساری اچھا ہوا، دکان دے جتنا کھجوراں آن، سرکار نے فرمایا تین خدا دی راہ ہے سوال کیتے، یہ ساریاں کھجوراں چاہ ہیں۔ سائل نے وہ ساریاں کھجوراں چاہ بھی دیا، خوش تھی کہ چلا گیا ہے۔ کوئی دیر کے بعد میسم تمار واپس آیا، کو دیکھے دکان خالی ہے، حیران تھی گیا تے خوشی تھی گیا ہے۔ عرض کریں دے یا امیر المومنین میں بڑا خوش نصیب آئے تو میری ساریاں کھجور ہو کی ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں سودا کر لی تھے، خدا دی راہ ساریاں کھجوراں دے دی ہیں۔ اور میسم تھوڑا جا حیرانی تھے تے ایویں جھولی اڈیس آدھے مولا اگر خدا دی راہ ساریاں کھجوراں دے دی ہیں بل خدا دی راہ میں کوئی کچھ ہٹے ہو، کھجوراں جو خدا دی راہ ساریاں دے دی ہیں اور میں کوئی کچھ ہٹے ہو۔ سرکار فرمائن تے گڑے ماں ہاں، سرکار نے اندے چہرے دوتے ہی میں ہاتھ پھیرے۔ یہ بھئی روایت سرکار نے بھی کو اپنے گلے نہ لے، ہاں نہ لے، سرکار دا ہاں نہ لانا ہاں، بس سرکار فرمانے آج تو بات تے کو میں حکمت دا علم لے دیتے، علم البنایا والبلایا دے دیتے، یعنی موت و حیات دا علم دے دیتے، لوگاں دیا شکلیں دیکھتے انہاں کو دسا دے سے کہ تھوڑی زندگی کتنی ہے اور کدن تھا کو موت آ رہی ہے۔ معصومین علیہ السلام دے نوکری نہ گالی کو جان دے، کافی روایات موجود ہیں، کافی روایات کو دو چار نہیں، اور معصومین علیہ السلام نے مردیاں کو زندہ کیتے، یہ بھی روایات کافی ساریاں موجود ہیں، خود نبی پاک نے مردیاں کو زندہ کیتے، کافی روایات موجود ہیں۔ برحال میں اپنے موضوع والے پاسے آواں، سرکار نے فرمایا کہ روز معاشر ہر بندہ اپنے کوڑے یا سچے امام دے نال مشہور تھی سی، لیکن یہ مجمع دے چاند ایسے منافق ہیں جنہاں کو دے پیچھوں معشور جیڑی علی دا دروازہ چھڑیلا کرے گمراہ ہے، جہنمی ہے۔ علی علیہ السلام او عظیم ذات ہیں جنہوں نے منبر کوفہ تے بہ کے سلونی دا دعویٰ کی۔ سرکار امیر کائنات نے ایک بار سلونی دا دعویٰ کیتا کہ پوچھو میں علی کو جو کچھ پوچھنا چاہتے، مجمع دے درمیان دے جو ایک بندہ اٹھی کھڑے، یا امیر المومنین میں ملک عراق دا باشندہ تھوڑی رعایا تھوڑا حقدار ہاں، چند ایک سوالات انہوں پوچھنا چاہتا۔ امیر کائنات میرے پاس بیٹھے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا نہ تو ملک عراق دے رہنا والا ہے، نہ میری رعایا ہی جو ہے، نہ میرا حقدار ہے، تو جڑے مقام تو ٹوریے میں علی جان گا، جیتے کو بھیجے میں علی جان گا، جڑے سوالات گھن کے ہیں میں علی جان گا۔ اے حیران تھی گئے، پریشان تھی گئے اور دل سوچے نہ کھڑے کیوں نہ ہن علی علیہ السلام کنوں نہ پوچھا، کیونکہ علی تا آدھا کھڑے یقیناً سچ آدھے، جو بھی آدھے سچ آدھے، کیوں نہ علی دے سجے پاسے بیٹے حسن یا اے سوالات اونکنوں پوچھ گی نا، یا اونگا بیٹا بیٹھے حسین کھبے پاسے، یا اے سوالات اونکنوں پوچھ گی نا، بس دل سوچے نہ کھڑا ہا، یا امیر کائنات مسکرا کے آدھین تیرے سوالات دے جوابات میرا بیٹا حسن دے وے یا حسین دے وے۔ یہ کہ میں یہ گل سوچے نہ کھڑا کہ امیر کائنات فرمے دے پہ حسن دے وے یا حسین دے، کیوں نہ انہیں دے بڑے بیٹے حسن کو پوچھ گی نا، وہاں کہ مولا اگر گستاخی نہ سمجھو تا میرے سوالات دے جوابات والا بیٹا حسن دے۔ علامہ مجلسی نے جلال العیون نے لکھے کہ دل انہیں ایک گل کی تھی، سرکار امیر کائنات نے فرمایا حسن بیٹا ان دے سوالات دے جوابات،
سرکار نے سوالات نہیں دسے نہ اس سائل نے اپنے سوال دسے. سرکار حسن مجتبہ اپنے مقام کو اٹھن. سرکار نے فرمایا کہ ملک روم دے بادشاہ نے 6 سوالات بھیجے حاکم شام دو. شام دے حاکم نے تے کو سجے تے کو ذات راہ دیتے آگس کہیں کو دسامی نہ چپ کر کے لگاوان ملک عراق کوفہ دے وچ ون کے جلے علی سلونی دا دعویٰ کرے ہوں کنو یہ سوال پوچھی. نہ تو ملک عراق دے رہنا والا ہے نہ تو صدا حبدار ہیں. دیکھو حاکم شام نے بھیجے ملک روم دے بادشاہ دے 6 سوالات گھن کے ہیں. ان تیرے 6 سوالات ہیں. انہیں جو پہلا سوال ہے کہ حق تے باطل دا فاصلہ کتنا ہے. ان دا جواب سنتے سمجھ اور اپنے صحیفہ دل تے نقش کر. ان دا جواب ہے کہ حق تے باطل دا فاصلہ فقط 4 انگلیاں دا ہے. فقط 4 انگلیاں دا ہے. سرکار فرمینن ان دی اگر وضاحت پوچھنا چاہنے کہ جیڑی چیز کننا نال سنی ونجے وہ باطل ہو سکتی ہے لیکن جیڑی چیز اکھاں نال ڈٹھی ونجے اے اکھاں نال ڈٹھی ونجے جیڑی چیز وہ یقیناً حق ہے وہ باطل نہیں ہو سکتی. سرکار فرمائیں تیرا دوسرا سوال ہے کہ زمین تے آسمان دا فاصلہ کتنا ہے. زمین اور آسمان دا فاصلہ کتنا ہے. ان دا جواب ہے انسان دی ایک نگاہ دا. ان کا دوسرے جواب سرکار فرمائیں کہ مظلوم دی ایک آہدہ. ہم طور تے آگاہ نے نا کہ امیر دی دولت تو نہ ڈر غریب دی بد دعا تو ڈر. غریب دی مظلوم دی آہ تو ڈر. کیوں آگاہ میں جو آسمانہ دے پردے چیریں دی ہوئی مظلوم دی آہ عرش اولا تک پہنچ دی. یعنی ایک آہ ایک نگاہ. یعنی انسان نگاہ اٹھیں دے آسمانہ تک پہنچ دی ظاہری طور. سرکار فرمائیں بیا سوال تیرا تیجا سوال. یہ 2 سوال ہو گئے. تیجا سوال تیرا مشرق تے مغرب دا فاصلہ کتنا. سرکار فرمائیں اس دا جواب سورج تے ایک دیوار ہو سفر. بالکل ایک دیرہ سفر. چوتھا سوال سرکار فرمائیں تیرا یہ ہے کہ کوسو قضا کے کو آتے. سرکار فرمائیں کہ بارش کے بعد یہ پیر کئی رنگ نظر آنے نا. عام طور سے دوسرا سا پینگ سرے ہیں ایک لوگ سرے ہیں کوس و قضا. سرکار فرمائیں ایک کوس سے خداوندی آکھا کرو ایک کوس سے قضا نہیں. کوس اللہ دے نامائی جو ایک نام ہے. کوس رحمت دی علامت ہے برکت دی علامت ہے خوشحالی دی علامت ہے. جبکہ قضا شیطان دا نام ہے. ایک قضا نہیں آکھا ایک کوس ہے قضا شیطان دا نام ہے. لہذا سرکار فرمائیں تیرا 5واں سوال توجہ ہے نا پریشان دی گئے. سلوات پڑھے بابا دے بولا. سرکار فرمائیں تیرا 5واں سوال جو مخنث کے متعلق کیا حکم. سرکار فرمائیں مخنث آدھن ہجڑے کو زیادہ علامات زنانیاں تا عورت احکامات زیادہ علامات مردانیاں تا مرد احکامات. یہ عام طور پر ایسا مولویاں دوسری سوال کی دائیں جی تساں بیچ میں دینا رکھی ہوئے پڑھے سو سہیں. کئی لوگوں نے امتحان دکھاتے ہیں مولوی صاحب کو فون کر کے میں امتحان کے دنوں میں مولوی صاحب کو جواب آنے رکھتے ہیں کہ یہ تو 1450 سال پہلے مولا حسن مجتبہ نے مسئلہ ہی حل کرتا. بے شک بے شک. ہی میں جائیداد وراثت متعلق ہی حکم ہے. بہرحال سرکار نے دسایا. اس کے بعد سرکار نے فرمایا تیرا 6واں تے آخری سوال کہ وہ 10 چیزاں کیڑیاں ہیں جڑیاں ایک دوسرے دوتے فوقیت رکھی ہیں. ایک دوسرے دوتے فوقیت رکھے ہیں. سرکار فرمانے پہلی چیز پتھر ہے جڑی وزنی انہوں تے فوقیت رکھے ہیں لوہا. تو پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں لوہے نال کنے دے. سرکار فرمانے بل لوہے دوتے جڑی چیز فوقیت رکھے دی وہ ہے آگ. جو لوہے کو پگھار رہی ہے عام طور پر لوہار داتریاں بناویں کوہاڑی بناویں چھری بناویں جیڑی چیز بناویں یا یہ چیز آج تک فیکٹریاں آ گئے. فیکٹریاں دے مختلف آلات یہ جڑے بن دیں وہ لوہے کو آگ دے پگھار کے وال بنائے ہوئے. سرکار فرمائیں کہ آگ دے اوتے جڑی چیز فوقیت رکھی دی وہ ہے پانی. جو پانی آپ کو بجھا چھوڑے دے وقت پانی دے اوتے جڑی چیز فوقیت رکھی دی ہے
وہ ہے بادل، جو بادل پانی کو چاہیے ہوتے ہیں جڑے مقام تے وینے میں ہوں جمعے علی مار رہے ہیں یقیناً پہلے ٹائم شاید ہی بارش چلتی جو رستے میں کو محسوس ہی میں تھا جو بارش ہے لیکن ملتان والے پاس بارش کوئی نہ بہرحال بادل فوقیت رکھیں ان کے دوتے پانی دوتے جو ایک بادل بارش وسینن برف جم دیے یا ندی نالے دے وچ پانی آندے سرکار فرمانے والے بادلاں دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دیے او ہے ہوا جو ہوا انہاں بادلاں کو ٹوریں دیے کہیں ویلے میلسی دے بادل وسدن کہیں ویلے بہاڑی دے وسدن کہیں ویلے ڈیرہ غازی خان وسدن کہیں ویلے ملتان وسدن کہیں ویلے اسلام آباد یعنی ملک دے مختلف کونے دے یا دنیا دے مختلف کونے دے بارش آندی ہے کہیں ویلے کئی مقام دے بارش ہوندی ہے لیکن قریبی مقام دو دے بارش کوئی نہیں ہوندی کیوں جو او ہوا ٹوریں دی ودی ہے بار ان کو بادلاں کو بادل وسین دے ودن پانی کو سرکار فرمانے والا ہوا دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دی وہ ہیں فرشتے وال فرشتے دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دی وہ ہیں فرشتے دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دی وہ ہے ملک الموت بلکہ فرشتے دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دی وہ اللہ دا عامر یعنی اللہ دا حکم آنے جو فلاں مقام دوتے بارش وسامنی ہے فلاں مقام والے پاس نام بادلہ کو گھن وانڈے اللہ دا عامر وال اللہ دے عامر دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دیئے وہ ہے موت یعنی ملک الموت جو ایک جاڑے انہاں ملائکہ کو موت نے آ وانڈے وقت ملک الموت دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دیئے وہ ہے موت جو ملک الموت کوئی ایک جاڑے موت نے آ وانڈے سرکار فرمانے وال ملک الموت دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دیئے تاوی تے آخری چیز وہ ہے اللہ دا عامر اور یاد رکھ معصوم فرمانے نحن عمر اللہ اللہ دا عامر آسا 14 ہیں سرکار فرمانے اللہ دا عامر آسا ہیں انہیں ایک شاعر نے کلم چاہتے اور دے جلے ونجن پہ نا شامی بندہ جوابات گھن کی انہاں 6 سوالات دے کہ سرکار حسن محتبہ نے کو روک کیا کہ جڑا کچھ سرکار نے کو روک کیا کہ وہ شاعر نے کلم چاہتے نظرانہ عقیدت پیش کیتے وہ دے کائنات پہ جو دہر میں پھیلا ہے وہ نور جلی ہے دہر دن زمانے کو جو دہر میں پھیلا ہے وہ نور جلی ہے کائنات پہ ہے جس کا تصرف وہ حق کا ولی ہے وہ موت ہے جو ملک الموت پہ ہے قابل جو موت کو مارے وہ میرا بابا علی ہے مولا سلامت اچھا میں رات عرض کی تا سالت سوال کی تاویلے جو تسا علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں جو کہیں ملتے ہیں تو لکھا پڑھتے ہیں کیونکہ پاکستان جو عام طور پر دیہاتی لوگ ہونے یا عام طور پر مومنین ہونے اور ہر بندہ تا ایران جو نہیں رہ گیا نہ وہ نہ کو مجتہدہ کو جان دے جڑے جڑے اس وقت زندہ مجتہد تھا ایران جو بیٹھے ہیں وہ جان دے نہیں لہذا اے دکانداری جمعیاں ہوئیں جی کہیں مجتہد لکھے گئے سننے پڑھتا نہ پڑھن لیکن لوگوں تو اعتراض نہ کر کیوں پڑھتے ہوئے کہیں مجتہد کیا نہیں لکھا یہ جھوٹ کیڑے مجتہد لکھے ایران دے جڑے اس وقت زندہ سلامت موجود ہیں یہ میرے ہاتھ کتاب ہی ہے توضیح المسائل یاد ہے نا کہیں توضیح المسائل اس کہیں یہ توضیح المسائل آیت اللہ مبشر کاشانی یہ زندہ سلامت قوم دے وچ مجتہد موجود ہے میرے فوٹو بھی اس دے نال موجود ہیں سوشل میڈیا دے ہوتے میں خود کئی ملاقاتیں ان دے نال کی ہیں میرے سر دے ہوتے امامہ ای مجتہد رکھا اس مجتہد نے میرے سر دے ہوتے مولویت امامہ رکھا میرا استاد اس نے اپنی کتاب توضیح المسائل 6ویں معصوم دا فرمان لکھے یہ کہ میں آپ کو کیا فتوہ دے معصوم نے فرمایا ہے وہ وزیر جل نماز دے تشہد جمع ہیں انہیں اس طریقے نال پڑھیا کر بسم اللہ و باللہ والحمدللہ و خیر الاسماء کلها للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعہ اشہد ان ربی نے مرب و ان محمدا
ونعم الرسول وأن عليا نعم الوصي ونعم الإمام اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس طریقے نال تشہد نماز پڑھیا کر کہ روح گواہیاں دے بعد مولا علی علیہ السلام دا نام گتا کر اس نے اپنی کتاب دے وچ لکھی آیت اللہ مبشر کا شانی کوئی عام مجتہد نہیں اور یہ ایک کتاب فارسی دے وچ میرے کو موجود ہے فارسی دے وچ صفحہ نمبر 197 دے ہوتے انہوں نے اپنی توضیح المسائل لکھی اے اردو دی توضیح المسائل لاہوری سے چاپ ہوئی ہے اے فارسی دے توضیح المسائل صفحہ نمبر 197 دے تشہد نماز علی ولی اللہ اے بھائی کتاب ہے توضیح المسائل آیت اللہ ابراہیم جناتی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197 صفحہ نمبر 97 انہوں نے سوال کیا گیا کہ توضیح المسائل دے کیا تشہد نماز علی ولی اللہ پڑھ سکتے ہیں یا کہ بے شک ثواب دی نیت نال پڑھ سکتے ہیں انہوں نے اپنی توضیح المسائل ابراہیم جناتی زندہ سلامت موجود انہوں نے توضیح المسائل لکھے اے بیا مجتہد آیت اللہ ابراہیم آیت اللہ محمد علی گرامی قوم المقدس ایران زندہ سلامت موجود اے ان دی فوٹو تصویر اے ان دی توضیح المسائل صفحہ نمبر 235 ہوتے انہوں نے تشہد نماز علی ولی اللہ لکھے اے بھائی کتاب ہے احکام الشباب اے عربی دے وچ موجود ہے اردو دے وچ موجود ہے لاہور تو چاپ تھی ہے اردو وچ موجود ہے عربی دے وچ احکام الشباب موجود ہے ایران دے زندہ سلامت مجتہد موجود آیت اللہ سید صادق حسینی شیرازی انہوں نے اپنی کتاب دے لکھے کہ تشہد نماز دو گواہیاں دے بعد اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجت اللہ پیدا کرو بھئی کتاب ہے شناخت امیر المومنین صفحہ نمبر 101 اور 102 ہوتے سید عباس قمر بنی ہاشم ایک قوم المقدس سے زندہ سلامت موجود اندے نالی میری ملاقاتاں صادق شیرازی سے نال ملاقاتاں ہیں جڑے زندہ مجتہداں دے نام میرا گندا انہاں نال میری اپنی ملاقاتاں ہیں اور انہاں نال ای مجتہد نال میرے فوٹو ہی موجود ہیں اور ایک ویڈیو کلپ بھی موجود ہے میں انہاں کو پوچھے کہ کیا تشہد نماز علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے انہاں نے کہ پوچھنا کیا ہے تشہد نماز تو واجب ہے کہ دو گواہیاں دے بعد اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ و اولاد المعصومین حجت اللہ اے پڑھنا چاہیے اور یہ کتاب ہے جی انہوں نے لکھے در تشہد نماز واجب آزاد کہ تشہد نماز ہے تو واجب ہے دو گواہیاں دے اے بھائی کتاب منبع فضائل و کمالات امام علی سید صادق حسینی یزدی ایک قوم زندہ سلامت موجود یزد عالم دین قوم رہائش انہوں نے اپنی کتاب دے صفحہ نمبر 263 ہوتے تشہد نماز علی ولی اللہ لکھے نے بھئی کتاب علی پرتو زندگانی از اولین معصوم ایران یہ کتاب ہے علی عطائی اصفہانی اصفہان دا عالم دین قوم رہائش زندہ سلامت موجود یہ کتاب دا صفحہ نمبر 116 انہوں نے تشہد نماز مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی لکھی نے کہ دو گواہیاں دے بعد مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی لکھی ہے یہ بھئی کتاب الشہادت الثالثۃ المقدسہ واجبۃ وجزیۃ فی الاذان والاقامہ والتشہد الصلاۃ وصلاۃ المیت انہوں نے لکھے کہ اذان اقامت تشہد نماز اور جنازے دے وچ علی ولی اللہ دا پڑھنا واجب ہے کتاب دا نام انہوں نے لکھے کہ شہادت ثالثہ واجب ہے پوری کتاب کون عالم دین آیت اللہ محقق نجاح تائی زندہ سلامت انہاں ویڈیو ہی موجود ہیں نیٹ دوتے یہ تو مولوی رسینے نہیں لکے ہیں یہ اوہے مولوی رسے سین جڑے علی تو رکے سین
زندہ سلامت قوم دے وچ اتنا بڑا عالم دین ہے کہ کو محقق مفسر آکھا گئے اور کم از کم 200 کتاباں تو اتے ہی کتاباں لکھی ہر ایک موضوع ہوتے عقائد دے موضوع ہوتے یعنی غار ہوتے لکھی ہے سقیفے دے لکھی ہے جمل تے لکھی ہے سفین تے لکھی ہے ایک موضوع ہوتے ہی اتنی موٹی کتاب لکھی ہے کم از کم 120 جلداں دی ایک کتاب ہے 120 جلداں دے قوم دے وچ زندہ سلامت موجود میرے قانون دا ٹیلی فون نمبر ہی موجود ہے میرا ملاقات ہی ہیں ویڈیو ہی نیٹ دے موجود ہیں تو مولوی دسے دے لکا ہوئے ہیں علی نال دشمنی دی وجہ پر اے بیا مجتہد آیت اللہ یا صبح دن روزگاروں دی توضیح المسائل یاد سی کہیں توضیح المسائل اچ کہیں نہیں سی کہیں کتاب اچ کہیں نہیں ادھے وچ تشہد نماز دو گواہیاں دے بعد لکھے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجت اللہ اور صرف لکھا نہیں سی میں کو منبر دی عزت و عظمت دی قسم ہے میری تقریر ویڈیو کھڑی تھی دیے اور یاد رکھو اے روزانہ ظہرین تے مغربین دی نماز بی بی دے حرم دے بالکل قریب اپنے دفتر دے وچ ام المقدس دے وچ پڑھے دے ظہرین تے مغربین دی روزانہ نماز پڑھے دے میرے کولوں ٹیلی فون نمبر ہی موجود ہے ایدی نماز دی ویڈیو ہی موجود ہے اے نماز دے وچ دو گواہیاں دے بعد اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و فاطمہ الزہرا عصمت اللہ الکبریٰ سیدۃ النساء العالمین و اولاد المعصومین حجت اللہ یعنی اے دو گواہیاں دے بعد سین زہرا دی گواہی مولا امیر کائنات علی دی ولایت دی گواہی اور ان دی اولاد دی ولایت دی گواہی دے دے میرا کوئی نہیں تو یا ایک حوالہ غلط ثابت کر دے میں منہ منگیا انعام دیساں منہ منگیا انعام دیساں زندہ سلامت موجود روزانہ نماز پڑھیں دے درباری کہیں درباری مولوی سرکاری مولوی او نہیں برا ایک اور مجتہد ہے آیت اللہ صادق حسین روحانی کوئی عرصہ پہلے فوت ہیں میں ہون فوت ہیں لیکن کافی انہیں نام ملاقات آندے میں پڑھتا ہوں بہت بڑا عالم دین انہوں نے اپنی چوتھی جلد استفتاحات لکھے صفحہ نمبر 32 صفحہ نمبر 32 دوتے انہوں نے لکھے کہ دو گواہیاں دے بعد مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی اور جناب سیدہ دی عصمت و طہارت دی گواہی اذان اقامت اور عید علاوہ ہر مقام تے سائل نے پوچھے کہ کیا اذان اقامت تشہد نماز پڑھ سکتا یہ نے لکھے کہ اذان اقامت اور عید علاوہ چھ موارد دیگر یعنی ان علاوہ جیڑا مقامی ہے ان مقامات ہوتے علی دی ولایت دی گواہی نال جناب سیدہ دی عصمت و طہارت دی گواہی دے سکتے یہ استفتاح جلد نمبر 4 قوم میں زندہ سلامت موجود ہے ان کو جرسہ پہلے فوت ہے بھئی کتاب درست سمین آیت اللہ مبشر کاشانی دی جنہ دی توضیح لکھائی ہیں انہوں نے پوری کتاب شہادت سالسہ ہوتے لکھی ہے کلمہ اذان اقامت تشہد نماز دے متعلق یہ بڑی کتاب استفتاحات آیت اللہ بہجت انہوں نے لکھے اپنی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر انہوں نے صحیح بنیا کیونکہ لوگ کافی پیروکار ہیں صفحہ نمبر 103 ہوتے اور 178 79 ہوتے اور 103 ہوتے ان 3 مقامات ہوتے لکھے کہ تشہد نماز بصورت صلوات دائمی اللہم صلی علی سیدنا امیر المومنین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجت اللہ پڑھنا چاہیے یعنی بصورت صلوات دائمی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے لکھی یہ بڑی کتاب ہی میں مدافعان شہادت ثالثہ در اذان یہ 3 جلداں دے وچ تحقیقی کتاب ہے یعنی 3 جلداں دے وچ چھوٹے چھوٹے مقالے ہیں رسالے ہیں پمفلٹ ہیں انہوں دے وچ انہوں نے کلمہ اذان اقامت اور تشہد نماز علی ولی اللہ لکھے قوم میں زندہ سلامت موجود رضا دہکائی عالم دین دا نام ہے انہوں نے اپنی انہاں کتابہ دے وچ علی ولی اللہ لکھی بھئی کتاب نشانات میں نشان ہا علی مقدادی اصفہانی دی
مشہد مولا رضا علیہ السلام دے حرم دے دفن ہے. انہوں نے اپنی کتاب دے لکھے دو گواہیاں دے بعد مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی دینی چاہیے. صفحہ نمبر 212 اور 213 دوتے تشہد نماز لکھے ہیں. بھائی کتاب ہے جامع المسائل. 3 صفحے دی بحث کی تھی آیت اللہ فاضل انکرانی. انہوں نے 3 صفحے دی بحث کر کے لکھے کہ علی دی ولایت ذکر ہے، دعا ہے، عبادت ہے، ثواب ہے. جیڑی نیت نال پڑھو علی ولی اللہ تشہد نماز پڑھ سکتے ہیں. انہیں نال نماز باطل نہیں. بھائی کتاب ہے اشہد ان علی ولی اللہ فی الاذان والاقامہ اور تشہد نماز ہے. کلمہ اذان اقامت اور تشہد نماز ہے. سید علی شہرستانی زندہ سلامت عالم دین موجود. انہوں نے در تشہد نماز علی ولی اللہ لکھی. پوری کتاب علی ولی اللہ سے لکھی. بھئی کتاب یہ بہار الانوار جلد نمبر 84 صفحہ نمبر 209. علامہ باقر مجلسی دی رات اور کتابہ لکھائیاں ان دے والد دی رات 15 کتابہ تقریباً لکھائیاں ہیں. آج تقریباً 18 تو 20 کتابہ کم از کم یہ لکھے دا بھی ہیں تاکہ دوز تھوڑی تھوڑی خوراک انہاں کو مل رہے. اچھا ایندے ویچ صفحہ نمبر 209 دوتے علامہ باقر مجلسی کوئی آیت عالم دین کافی پرانا عالم دین ہے. انہوں نے اپنی ایک کتاب دے وچ لکھے کہ 2 گواہیاں دے بعد اشہد ان ربی نعم رب وان محمد نعم رسول وان علی ابن ابی طالب نعم الوصی و نعم الامام پڑھو. بھئی کتاب الحدائق الناظرہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 451 ہوتے انہوں نے لکھے کہ افضل تشہد ہے کہ 2 گواہیاں دے بعد مولا علی دی ولایت دی گواہی دیتی کرو. محدث یوسف بحرانی بہت بڑا عالم دین گزرے گا. کوئی آج کل دا عالم دین نہیں. 1186 ہجری کی وفات ہے. 1186 ہجری. جڑے لوگ آدھے آج کل دا مسئلہ ہے یہ علامہ باقر مجلسی آج کل دا ہے، تقی مجلسی آج کل دا ہے، محدث یوسف بحرانی آج کل دا ہے، حسین نوری محدث حسین طبرسی کوئی آج کل دا ہے. یہ کوئی کتاب ہی منتقد المنافع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 497 407 صفحہ نمبر 407. انہوں نے فقہ رضا کا حوالہ دے کے انہوں نے لکھے کہ 2 گواہیاں دے بعد اشہد انکا نعم رب وان محمد نعم رسول وان علی ابن ابی طالب نعم الولی ہے پڑھنا چاہیے. یہ ہم دی لکھی ہوئی کتاب اور پرانی کتاب کوئی آج کل دی کتاب نہیں. ملا حبیب اللہ کاشانی دی لکھی ہوئی کتاب آقا مراشی نجفی دی لائبریری تو میں کڑھائی گئی. بہت پرانی کتاب ہے کوئی آج کل دی کتاب نہیں. بہرحال مقصد ہے کہ میں رات ہی دسایا ہاں کم از کم 110 کتابہ میرے کنو موجود ہے جنہاں علی ولی اللہ موجود ہے. اور اچھا یہ گال دسی ونیا پوری ذمہ داری نال بٹھا دا کم از کم جڑے اس وقت زندہ سلامت مجتہد بیٹھے کم از کم گھٹ تو گھٹ 30 تو 40 مجتہد جنہاں نے تشہد نماز علی ولی اللہ پڑھن دا فتوی دتا. اپنی کتابیں لکھا ہوئے نے یا ویڈیو بیانے دسے ہوئے نے یا تحریری طور پہ فتوی لکھا ہوئے نے پوری ذمہ داری نال بیٹھا 30 تو 40 مجتہد موجود ہے. مولوی آتے کہیں مجتہد لکھا کہیں اور اسا مجتہد کو نہیں منے دے جڑا مجتہد نہیں لکھے گا. اسا تو انہیں کو منے نے ہیں جڑا علی دا ثابت اسا انہیں دا احترام کرے نے ہیں جڑا علی ولی اللہ پڑھن دا ثابت. صلوات پڑھیں باواز اللہ. عزاداروں
ایام ازا ہیں. مولا عباس علمدار 4 یا 5 سال دی عمر ہے. گھر دے دیر دے نال داخل تھے. جناب ام البنین نے ڈٹھے پوچھنا کیتے کہ عباس اج دیر نال کیوں پیا آنے. جناب عباس خوش تھی کیا دے اماں بھیڑ زینب عالیہ دے گھر گیا ہوں. جناب ام البنین نے ڈٹھے دیکھ کے فرمیندی عباس ولاد سا اکیلے گھر گیا ہوں. آدھے بھیڑ زینب عالیہ دے گھر گیا ہوں. اچھا عباس ارسا ام کلثوم تیری کیا لگ دیئے. جناب 4 سال دا عباس خوش تھی کہ آدھے میری بھیڑ. سینڈ پوچھ دیئے ارسا کریم کربلا تیرے کیا لگ دیں. جناب عباس خوش تھی کہ آدھے اماں وہ میرا بھیرا ہے. جناب ام البنین نے جناب عباس کو سجے میرے قریب عباس. جناب عباس قریب ہے. سین فرمے دیئے اپنے دوہیں ہاتھ اگاں ودا میرے سر تے رکھ. ادادارو وفاد درس پہ یہ جناب ام البنین اپنے بچڑے کو جناب عباس نے کمبدے ہوئے ہاتھ جناب ام البنین دی چادر دوتے رکھے. سین ام البنین دیکھ یا دی عباس میرے سر دی قسم کھا کے آپ آئی تو بعد زینب کو بھیڑ نہ سلے سے حسین کو بھیرا نہ سلے سے. جناب عباس کمبدے ہوئے ہاتھ جناب ام البنین دے سر تے رکھ کے آدھے اماں میں کو تیری چادر دی قسم ہے آئے تو بعد جناب حسین کو بھیرا نہ سلے سا زینب کو بھیڑ نہ سلے سا ام کلثوم کو بھیڑ نہ سلے سا. جناب عباس نے قسم چاہتی وقت سوال کیتے جناب عباس نے اماں اگر او میرے کنو پوچھ گنن کہ تم سلا کیا لگ دیں وقت میں کیا جواب دے ساں. اس ویلے سین ام البنین دیکھ کیا دیا عباس او تیرے سردار ہیں تو انہ دا نوکر ہیں تو انہ دی نوکرانی دا بانی دا بال ہیں. او ساری آقا زادی دیاں دھیاں ہیں آقا زادی دا پتر ہے. ادادارو پہلی دیوار کرو جناب ام البنین نے جو در سریتے. عباس آئی تو بعد جناب زینب عالیہ سین تے تو صداوے ضرور لگا ونی لیکن اگے تو ایدہ ہمیں ون کے اندھی جھولیے چھ باندھا ہمیں ایندہ اندھی جھولیے چھ نہ باہیں بلکہ اندھے مسلح تو چند قدم دے فاصلے تے کھڑا ہو کے ادب دا سر جھکا کے آکھی آقا زادی نوکر دا سلام. ادادارو جناب ام البنین سین ساری دیواری سبق یاد کرویں دی رہی ہے. جناب عباس سبق یاد کریں دا رہی ہے. جلے رات ہون لگیے سین فضا گھر داخل ہوئیے. عباس تے کو سین زینب عالیہ نے صدا کیتا ہے. ادادارو جناب عباس جناب اماں فضا دی انگلی پکڑ کے ٹر بھی ہے. سین فضا دی انگلی پکڑ کے ٹر دا ویندہ ہا. جلے دروازے تے پہنچے نا موڑ کے ڈٹھے یہ جناب ام البنین دی آواز آندی عباس بچڑا میرا ریتا ہویا سبق یاد ہے نا. جناب عباس دی آواز آندی ہاں اماں. سین دی آواز آندی شاباش میرا بچڑا. ادارو جناب عباس جناب عالیہ سین دے ویڑے سے داخل ہو جائے. جناب عالیہ سین مصلی عبادت تے بیٹھی آئی. جناب عباس نے کیوں ہی داخل ہو جائے ادب دا سر جھکا کے عالیہ سین دے مصلی تو چند قدم دور کھڑ کے ادب دا سر جھکا کے تمہیں ہاتھ پیشانی تے رکھ کیا کہ آقا زادی نوکر دا سلام ہوئے. ادھر عباس دا سلام کرنا ہا. جناب زینب عالیہ تو مصلی عبادت چھٹے آواز لے کیا دی عباس ایک واری بلا سلام کر. ادھر جناب عباس نے رکوع دی حالت جوان کے ادب دا سر جھکا کے تمہیں ہاتھ پیشانی تے رکھ کے آواز دے کیا کہ آقا زادی نوکر دا سلام ہوئے. ادارو جناب زینب دی آقا نہیں کوئی سامن دے بدلن. عباس اے تے کو سبق کائے دیتا ہے. جناب عباس دی آواز آندی آقا
آقا زادی اج ساری دیوار اما ام البنین میں کو سمجھے دی رہی ہے کہ او سین زہرا دیاں دیاں ہیں تو نہ دی نوکرانی دا بال ہیں عزادارو جناب ام البنین سمجھے دی رہی ہے سبق میں اج دہرایا ہے عزادارو جناب زینب عالیہ دے کیا دیئے وقت تو سجا کیا لگ دیں میں تھوڑا نوکر ہاں آقا زادی میں تھوڑا نوکر ہاں سین زینب عالیہ دے کیا دیئے وقت عباس نوکر دی جا گھر دے دروازے تے ہون دیئے نوکر اندر نہیں آن دے عزادارو جناب عباس دی آواز دی آقا زادی اے غلطی دی معافی دے آج تو بعد اندر نہ آسا چند قدم پیچھا ہٹے عباس آہدہ یاندے آقا زادی غلطی دی معافی دے جناب زینب دی اوکھا نہیں کوئی ساون دے بدلین جناب عباس گھر تو بہر آیا ہے جنن واپس جناب ام البنین دے بیڑھے چاہیا ہے سین نے پوچھنا کیتے عباس آج جلدی واپس کیوں آ گیا ہے جناب عباس نے سارا ماجرہ ڈسایا ہے جناب ام البنین دی آواز آن دیئے تہیں سین کو ناراض کیتے ون معافی مانگ جناب عباس دوبارہ واپس آیا ہے روایت دے جملے ہی میں ہیں ایڈو جناب زینب عالیہ کو چین نہیں آیا جناب ام کلثوم کو چین نہیں آیا روندی رہی حضرات وقت ہویا ہے یا جناب فضا پانی بھران دی خاطر دروازے جناب زینب عالیہ تے آئیے دیکھے تے ایک چھوٹا جیاں بچہ ہے جن دے چہرے دے تو نور دی لائٹ آسمان اور ٹکر پہ کھا دیے مٹی تے سر رکھ کے ستا ہویا ہے عزادارو جناب فضا دی آواز آن دیئے زینب بچڑا اجڑ گئے ہیں کوئی بچہ ہے جڑا مٹی تے ستا ہویا ہے آلی حسین جلدی دے ناز دوڑ کے آئیے دیکھے تو جناب عباس مٹی تے سر رکھ کے ستا ہویا ہے جلدی دے نال عباس کو چایا ہے جھولی پایا ہے پیشانی تے بوساری تے جناب زینب عالیہ دا پیشانی تے بوسارے ہونا ہاں یا جناب عباس دی آنکھ کھلیے اتھائی گود اٹھی کے جناب عباس چند قدم پیچھا ہٹ کے ادب دا سر جھکا کے روئے ہاتھ پیشانی تے رکھ کے دے آقا زادی نوکر دا سلام ہوئے عزادارو سین زینب عالیہ دی آواز آن دی عباس کھڑے ویلے دا مٹی تے ستا ہوئے آئے عباس دی آواز آن دی آقا زادی جل تھوڑے گھر کو واپس گیا اما ام البنین پوچھے آج وقتی کیوں آ گئی ہیں میں دسائے سین منع کیتے کہ نوکر دی جا دروازے تے ہون دیئے اس ویلے اما ام البنین آکے آقا زادی کو ناراض کر رہے ہیں ون معافی مانگن واسطے آیا دروازہ بند ہا میں سوچے دستک دیواں متن سین ناراض تھی ہوئے میں دروازے تے مٹی تے رکھ کے سر رکھ کے سم گیا عزادارو اس ویلے جناب زینب عالیہ نے عباس کو نال لایا جناب سین ام البنین دے بیٹھے چاہی رو کیا دی اما اگر آج میرا عباس مر ویندا میں کیندے سہارے کوفہ